بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کچھ لوگوں کے پاس ہنر ہوتا ہے مگر وہ حالات کے پیش نظر اپنے اس ہنر کو دبا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اس ہنر کو، اپنی دلچسپیوں کو انوکھا موڑ دے دیتے ہیں، انہیں کسی اور جگہ لگا کر اپنے ہنر کو بہترین طریقے پر استعمال میں لاتے ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے ایسے معاملات عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں اور انہیں کرنے والا شخص شک کے دائرے میں آ جایا کرتا ہے۔ میں بھی اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ گیا تھا اور آئے روز اس کیفیت میں زیادتی ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ہی ڈر بھی لگتا تھا۔ اور یوں تو دنیا کا ہر شوہر ہی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے وہ اپنی بیوی سے ضرور ڈر کر رہتا ہے، لیکن میں اگر اپنی بیوی سے ڈرتا تھا تو اس کی وجہ بہت ہی زیادہ انوکھی سی تھی۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور یہاں پر آبادی تو بہت زیادہ تھی، لیکن ابھی بھی یہ گاؤں موجودہ وقت سے بہت پیچھے چل رہا تھا۔ ابھی بھی یہ لوگ تو ہم پرستی پر یقین رکھتے تھے، شکوک و شبہات کا شکار رہتے، جو کوئی کچھ کہتا آنکھ بند کیے مان لیتے۔ شاید میں خود بھی ایسا ہی تھا۔ میری بیوی تو پورے گاؤں میں ہی مشہور تھی، اتنی مشہور کہ ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا تھا اور اسے ملنے کے لیے منتظر رہتا تھا۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ گاؤں والوں کی اس عادت کا دائرہ کار میرے گھر تک بڑھ جائے گا۔ ایک طرف تو میں اپنی بیوی سے ڈرتا تھا اور دوسری طرف وہ بلا کی حسین تھی اور اس کے پاس جانے کے بہانے تلاش کرتا رہتا تھا۔ آج بھی میرے دماغ میں ایسی ہی کوئی بات تھی، پر وہ ٹائم سے ہی سو گئی۔ رات ہوئی تو اچانک سے مجھے ہلچل کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ شاید میری بیوی جاگ گئی ہے، کیونکہ مجھے تو ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی، بس آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ پر جب اپنے پہلو میں دیکھا تو بیوی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کی تلاش میں کمرے سے باہر نکل پڑا۔ سامنے صحن کا منظر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور میری بیوی صحن میں موجود تھی، پر میں اس بات سے حیران نہ ہوا تھا کہ وہ وہاں بیٹھی ہے۔ حیران تو میں اس بات سے ہوا تھا کہ اس کے آس پاس 10 مرد کھڑے تھے، اور جب ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو ایسی بات کہی کہ میں وہیں پر سجدے میں گر گیا۔ کہتے ہیں کہ سب کو سب کچھ نہیں ملا کرتا اور کسی ایک کو بھی مکمل جہان نہیں ملتا۔ اگر اسے کوئی ہمسفر ملا ہے تو وہ کامل نہیں ملتا۔ نوکری ملی ہو تو ہر لحاظ سے اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح میری بیوی اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی، لیکن گھر کی طرف سے بہت لاپرواہ رہتی تھی۔ میں جب بھی گھر پہ آتا وہ کہیں نہ کہیں گئی ہوتی، اس نے گھر کا کوئی کام نہ کیا ہوتا۔ ویران گھر ہمیشہ میری واپسی پر میرا استقبال کرتا۔ شروع میں اسے اس بات پہ ڈانٹتا تھا، پھر مجھے عادت پڑ گئی۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا تو میں بازار سے لے آتا، کام کاج نہ کیا ہوتا تو نظر انداز کیے دیتا، اور گھر کے کام کرنے کے لیے میں نے اسے ملازمہ تک بھی رکھ کے دے دیے۔ لیکن پھر بھی جو میری بیوی نے حرکتیں شروع کی وہ دیکھنے اور سننے میں نہیں آتی تھی۔ وہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ پورے گاؤں میں وہ ملنگی کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ جو بات وہ اپنی زبان سے نکال دیتی تھی وہ سچ ہو جاتی تھی، پر پورا دن وہ گھر پہ موجود نہیں ہوتی تھی۔ میری بیوی کے والد صاحب جمناسٹک میں بہت ماہر تھے اور وہ اب باقاعدہ لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنی اکیڈمی میں ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ وہ میری بیوی کو بھی ایسا ہی بنانا چاہتے تھے اور اسے شوق بھی بہت تھا۔ جوانی میں وہ بہت اچھل کود کرتی پھرتی تھی، پر پھر اس کی شادی میرے ساتھ ہو گئی اور وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ تم جیسے پتھر دل آدمی سے شادی کر کے میں بھی ایسی ہو گئی ہوں۔ تم ایک بدذوق انسان ہو، تمہیں کسی چیز کا نہ تو کوئی شوق ہے اور نہ ہی کوئی جسمانی سرگرمی کے حق میں ہو۔ خیر یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، مجھے کیا پتا تھا کہ ایسی باتوں سے ہی ایک دن میرے سامنے اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ لوگ میری بیوی کے پاس آنے لگیں گے اور آہستہ آہستہ وہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ بھی ایسے تھے، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ میری بیوی نے ایک عورت کو دیکھا جس کی ابھی تک کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ اس دفعہ اس کے گھر خوشخبری آئے گی، وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کی زبان سے یہ لفظ کیا نکلا، ہفتے بعد پتہ چلا کہ واقعی اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ اسی طرح اس نے 2-4 ماہ تکے مارے اور وہ نشانے پر لگ گئے۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ وہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ہر دفعہ اس کا تکا لگتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ نہیں، واقعی اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہو جاتی ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم پورا دن کہاں غائب رہتی ہو؟ پہلے تو مجھے ایسے بھی شک پڑا تھا کہ
کہ شاید اس کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی اور ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ تھی تو بہت خوبصورت، لیکن ساتھ ساتھ وفادار بھی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، لیکن اسے گھر بیٹھنے سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ ہماری شادی بھی بڑے عجیب طریقے سے ہوئی تھی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی محبت میں بہت آگے نکل گئے تھے اور گاؤں کی پرانی حویلی میں ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے۔ ایک رات حویلی میں ہی بیٹھے تھے، ایک دوسرے کی قربت میں وقت گزار رہے تھے کہ اچانک سے حویلی میں ہلچل ہونے لگی اور ہم بے خبر بس سوئے رہے۔ صبح ہوئی تو ہمارے سر پر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ہمارے گھر کے کچھ ملازم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ان میں سے کسی نے ہمیں پہچان بھی لیا اور ہمارے ماں باپ کو بھی بلا لیا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھے اور ہمارے سر پر ہمارے ماں باپ کھڑے تھے۔ بس وہیں سے انہوں نے ہمیں مارنا پیٹنا شروع کیا اور گھر لے جاتے تک ہمیں تھپڑوں سے اڑا دیا۔ اس کے بعد ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا اور ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے آپس کوئی اور آپشن نہ بچے۔ انہوں نے ہمارا نکاح کرا دیا، اپنی عزت بچا لی اور یوں ہم ایک دوسرے کے ہم سفر بن گئے۔ اور جب گھر والوں نے اس طرح سے شادی کروائی تو ہمارا کوئی ساتھ نہ دیا۔ نہ ہی میری بیوی کو اپنے گھر سے کوئی جہیز ملا اور نہ ہی میرے ماں باپ نے میری نوکری یا روزی روٹی کا کوئی انتظام کیا۔ انہوں نے کہا کہ محبت کر لی ہے، شادی ہم نے کروا دی، اب جاؤ خود کماؤ کر کھواؤ، ذرا تم لوگوں کو بھی آٹے دال کا پتہ چلے۔ کیوں ہمارے گھر میں بہت غریبی تھی، لیکن جب سے میری بیوی نے یہ لوگوں کی باتیں کرنی شروع کی تھی اور اس کی زبان سے نکلی باتیں سچ ہونے لگی تھی، ہمارے گھر میں پیسے آنے لگے تھے۔ ایک دفعہ تو میں حیران ہی رہ گیا کہ میری بیوی کو ایک عورت پورے 15,000 روپے دے کر چلی گئی، وہ بھی مہینے کے آخر پہ۔ میں نے کہا کہ یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کسی بارے میں پوچھا تھا اور جو میں نے کہا وہی ہوا، اس لیے خوش ہو کر مجھے پیسے دے کر چلی گئی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کے بیٹے کے پاس پہلے ہی 5 بیٹیاں ہیں، اس کی بہو وہ اب پھر سے حاملہ ہے، کیا وہ لڑکے کو جنم دے گی یا پھر سے لڑکی کو؟ تو میں نے کہا کہ اس بار لڑکا ہی ہوگا اور پھر وہی ہوا، اس لیے وہ خوش ہے کہ اس کی بہو نے اس بار بیٹے کو جنم دیا ہے، جبکہ اس عورت کا بیٹا مزید اولاد کے حق میں نہیں تھا۔ وہ یہ بچہ ظاہر کروانا چاہتا تھا مگر اب بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ لڑکا پیدا ہوگا؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں عام عورت نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ ادائیں تو اس کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے کہا کہ تم یہ سب کیسے کرتی ہو؟ میں اس سے پوچھتا تھا لیکن وہ بتاتی نہیں تھی۔ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچنے لگا کہ وہ پورے گاؤں میں کیا آس پاس کے گاؤں میں بھی مشہور ہونے لگی۔ روز ہمارے گھر میں دور دور سے لوگ آتے اور وہ ان سے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات کرتے اور وہ جاتے جاتے کچھ نہ کچھ ضرور دے کر جاتے۔ کوئی غریب ہوتا تو آٹا دال سبزی دے جاتا اور امیر ہوتا تو ہزاروں روپے۔ گاؤں کے لوگ امیر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زمینیں اپنی ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، انہوں نے صرف کھانا ہی کھانا ہوتا ہے، وہ بھی سادہ غذا کھاتے ہیں اور پیسے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر کے حالات بدلنے لگے، ہم لوگوں کے پاس پیسہ آنے لگا۔ میں اپنی بیوی سے ایک طرف خوش تھا کہ چلو وہ اس گھر میں پیسے لے کر آ رہی ہے، کیونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا جس طرح ہماری شادی ہوئی تھی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ہمارے گھر کا سامان بننے لگا، ہم لوگ زمین پہ سوتے تھے، پر اب ہم نے اچھے اچھے بیڈ لے لیے، صوفے لے لیے۔ میری بیوی کی ٹی وی دیکھنے کا شوق تھا، ڈش بھی لگوا لی، گھر میں اچھے کھانے پکتے تھے، وہ اچھے کپڑے پہنتی تھی، لیکن جب گھر میں کسی نے آنا ہوتا تو وہ سفید کپڑے پہن کر ہی بیٹھ جاتی تھی۔ اس کا نام جویریہ تھا لیکن سب اسے ملنگی کے نام سے جانتے تھے۔ میں خوش بھی ہوتا تھا اور حیران بھی ہوا کہ وہ یہ سب کیسے کرتی ہے، پریشان بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی دن کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر یہ تو پیچھے ہٹ جائے گی اور مجھے ہی اس مسئلے کا حل کرنا ہوگا۔ ایک دن میں گھر میں تھا اور آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آفس کچھ دنوں سے دیر سے ہی جا رہا تھا اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بس باس کی ڈانٹ سے بچ جایا کرتا تھا۔ تو کہنے لگی کام پر دھیان دیا کرو ورنہ نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، باس کو سمجھا لیتا ہوں۔ تبھی میرے نمبر پر آفس کے نمبر سے کال آئی جن میں مجھے سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی کہ اگر میں نے وقت کی پابندی نہ کی تو میرے خلاف سخت ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے کام پر پوری توجہ دو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں واقعی حیران رہ گیا۔ ایک دن صبح صبح کہنے لگی کہ آج بارش ہوگی، جبکہ کڑکتی ہوئی دھوپ تھی۔ میں نے کہا کہ آج بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آج بارش ہوگی، میری بات ذہن میں رکھنا۔
میں نے اسے اپنے فون میں موسم کی تفصیلات بھی نکال کے دیں۔ میں نے کہا کہ آج کیا پورے ہفتے میں بارش نہیں ہونے والی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں گھر سے نکلا، ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا کہ ایسی بارش ہوئی کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی کو یہ باتیں کیسے پتہ چلتی ہیں۔ اب مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں اس سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جن میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے پھر ان میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی تھی اور اسی وجہ سے ہمارے گھر والے بھی ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے بہت سارے موضوعات ہوتے تھے، لیکن میں اس سے ڈرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ وہ گھر کو نہیں سنبھالتی تھی، اس بات پہ بھی مجھے غصہ آتا تھا۔ پورا دن کہیں نہ کہیں نکلی رہتی تھی۔ جب میں پوچھتا تھا تو جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک دن تو غصے سے کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ بے وفائی کرنے نہیں گئی تھی، کسی کے ساتھ زنا کرنے نہیں گئی تھی، اپنے کام سے کہاں گئی تھی، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کس قسم کا لہجہ ہے، کس طرح کی باتیں کرتی ہو تم، کوئی اور مثال نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں سمجھانے کے لیے یہی کہنا ضروری تھا۔ مجھ پر یقین رکھو، بیوی ہوں تمہاری۔ میں یوں اس دن اس کے ساتھ میرا بہت بڑا جھگڑا ہو گیا، لیکن جب دوپہر کو میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ گھر کے صحن کے اندر ایک بہت ہی شاندار کار کھڑی ہوئی تھی جو بالکل نئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے خریدی ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ تو ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں، لوگ پیسے دے کر جاتے ہیں، تم تو مجھے ہمیشہ ہلکے میں ہی لیتے ہو، جانتے نہیں ہو کہ تمہاری بیوی کے پاس بہت بڑا ہنر ہے، اسی لیے تو لوگ گھر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب تو مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے، پتہ نہیں تم انسان بھی ہو یا نہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو کیا پتہ میں انسان نہ ہوں اور کوئی چڑیل ہوں اور یہ سب کچھ کر رہی ہوں اور ایک عورت کا روپ لے کر کہ تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں، ورنہ سوچو پورے گاؤں میں اتنی خوبصورت عورت ہے، چڑیلیں ہی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، جتنی مصیبتوں میں تم نے رکھا ہے مجھے، ابھی تک تو میری ساری خوبصورتی ختم ہو جانی چاہیے تھی، پر میں تو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہوں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی اور پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے ڈرا رہی ہو؟ اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہنستی تھی تو بہت خوبصورت لگتی تھی۔ میں نے کار کو دیکھا اور میں اس کے اوپر بیٹھا۔ جب میں نے سٹارٹ کی تو کیا زبردست قسم کی آواز آئی۔ یہ انتہائی خوبصورت کار تھی۔ میں اتنا خوش ہو گیا کہ میں نے کہا کہ تم نے مجھے خوش کر دیا۔ اس نے کہا کہ کبھی تم بھی مجھے خوش کر دیا کرو۔ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ہماری زندگی کے دن تو اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ کہیں میری بیوی کوئی الٹا سیدھا کام نہ کر رہی ہو، کہاں چلی جاتی ہے بتاتی نہیں ہے، لیکن اب میں ان ساری چیزوں سے دور ہو گیا، کیونکہ گھر بھی چل رہا تھا، گھر میں چیزیں بھی آ رہی تھی، مجھے کار بھی مل گیا، میرے کپڑے بھی میری بیوی بناتی تھی، گھر میں اچھے اچھے کھانے بنتے تھے، گھر کے بل کب کون دیتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، میری بیوی سب کچھ خود ہی کر رہی تھی۔ اسی لیے مجھے جب ایسی بیوی ملی تھی تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ ہاں یہ ہے کہ میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس کے سامنے زبان نہیں نکال سکتا تھا، جو نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے گاؤں والے بھی کہتے تھے کہ تم اپنی بیوی سے بچ کے ہی رہا کرو، کیونکہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی دن اس نے تمہاری بربادی کی دعا کر دی تو پھر تمہاری بربادی پورا گاؤں دیکھے گا۔ ایسے لوگوں کو کہتا تھا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کیا کریں، لیکن دل ہی دل میں خود بھی ڈر جاتا تھا۔ ایک دن میرے فون پر کسی عورت کا میسج آ گیا۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ کون تھی، اس نے تو مجھے میسج کر دیا اور میری بیوی نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، کسی نے میسج کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں جانتی نہیں تو تمہاری تعریفیں کیوں کر رہی ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھو آج کل میسج کے پیچھے لڑکیاں نہیں مرد ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے بے وقوف بنانے کے لیے میسج کرتے ہیں۔ میسج میں لکھا تھا کہ جانو میں تمہیں یاد کر رہی ہوں، مجھ سے بات کرو نا۔ میری بیوی تو ہتے سے ہی اکڑ گئی۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگ کوئی کسی کو میسج کر دیتا ہے کہ تمہاری یاد آ رہی ہے جب تک کہ وہ اسے جانتا نہ ہو، جیسے ہوا میں تھوڑی نہ کسی کی یاد آتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی بیوی سے ڈر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے میرے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اور میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، اب تو پورے گاؤں میں میرا مذاق بننے لگا تھا۔ میری بیوی مجھ سے آگے جا رہی تھی، ہر معاملے میں وہ مجھ سے آگے تھی، پیسے کمانے میں، گھر چلانے میں، شہرت میں، عزت میں، میرے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ کسی بھی مرد کے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ایک ناکام عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ مرد یہ کبھی نہیں جانتا کہ عورت اس سے آگے نکل جائے۔
شاید میں بھی ایسا ہی تھا۔ عورت کو اللہ نے ضد دی ہے اور مرد کو انا۔ عورت بولے تو اپنی ضد میں آ کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے اور مرد انا میں آ کر غصہ کرتا ہے اور ایسے فیصلے کرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ میں اپنی بیوی کا یہ کام بند کروانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ہم نے اتنے پیسے کما لیے تھے کہ ہم کوئی کاروبار کر سکتے تھے۔ میں نے گاؤں میں افواہ اڑانے کی کوشش کی کہ میری بیوی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، پر ابھی تک اس نے لوگوں کے اتنے سارے کام کیے تھے کہ کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میرا یہ پلان کامیاب نہیں ہوا۔ دھیرے دھیرے میں نے بھی اس بات کو چھوڑ دیا، سوچا کہ بس جو چل رہا ہے چلنے دو۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس پیسے زیادہ آتے ہیں تو وہ اپنے خرچے بھی بڑھا لیتا ہے۔ ہمارے پاس زیادہ پیسے آنے لگے، ہم نے لوگوں نے بھی اپنا خرچہ بڑھا لیا تھا اور اتنا بڑھا لیا تھا کہ اب پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ اب میری بیوی کا کام کم ہونے لگا کیونکہ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا جب سے اس نے یہ کام شروع کیا تھا، تب سے لے کر آج کی تاریخ تک 5 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ اب ہر دن تو نہیں کوئی انسان کسی کے بارے میں کچھ پوچھنے آتا، یا ہر دن تو کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور یہ پوچھنے نہیں آتی کہ میرے یہاں بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی ہے، یا اپنی بیٹی کا رشتہ کسی سے کر رہی ہوں تو وہ کیسا ہوگا۔ آمدنی کم ہونے لگی اور خرچے وہیں کے وہیں تھے، بلکہ اور بھی زیادہ بڑھ رہے تھے۔ میری بیوی آج کل پریشان رہتی تھی اور مجھے ٹائم نہیں دیتی تھی۔ ظاہر ہے جب میرے باقی سارے معاملات ٹھیک جا رہے تھے تو مجھے اپنی بیوی کے وقت اور محبت کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے یہی شکایت کی تو اس نے کہا کہ میرے پاس کرنے کو اور بھی بہت کام ہے، مجھ سے دور ہی رہا کرو تو اچھا ہے، میرا دماغ اور بہت طرف چل رہا ہوتا ہے، تمہیں وقت نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا کہ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے اور ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں اپنا خاندان شروع کرنا چاہیے؟ جن لوگوں کی ہمارے ساتھ شادی ہوئی تھی ان کے 5 بچے پیدا ہو گئے ہیں۔ میری بیوی غصہ ہو گئی تو کہنے لگی کر دوں گی تمہارے بچے پیدا، ابھی میری جان چھوڑ دو۔ وہ سو گئی جبکہ میں جھانک رہا تھا، میں اس کی طرف دیکھتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا، بہت خوبصورت تھی، بس اپنی سوئی ہوئی بیوی کو ہی دیکھنے لگا کہ چلو میری آنکھوں کو ہی سکون آ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کروٹ بدل لی۔ مجھے اس بات پہ غصہ آنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے، کوئی میری منگیتر تو نہیں، میں اسے رخصتی کروا کے اپنے ساتھ لایا ہوں اور یہ مجھ سے آج کل اتنی دور دور رہتی ہے۔ شاید میرے دماغ میں بھی وہی سب کچھ چل رہا تھا کہ گھر کے حالات تو کچھ خاص اچھے نہیں جا رہے تھے اور میری بیوی مجھے وقت بھی نہیں دے رہی تھی، یعنی کہ بدلے میں کچھ مل بھی نہیں رہا تھا۔ پہلے تو میں اسی لیے خاموش ہو جاتا تھا کہ چلو گھر کو تو چلا رہی ہے، لیکن آج کل تو یہ معاملات بھی خراب تھے۔ اس نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنی نوکری پر دھیان دوں اور کوئی بہتر نوکری تلاش کروں، کیونکہ اب چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، آج کل مہنگائی بھی تو اتنی ہو گئی تھی۔ میں کروٹ بدل کر سو گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہلچل کی آواز آئی۔ رات کا وقت تھا، پورا گاؤں جلدی ہی سو جاتا تھا، بہت خاموشی تھی۔ مجھے لگا کہ میری بیوی جاگ گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس سے بات کرتا ہوں، پر جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بستر پر نہیں تھی۔ میں حیران ہوا کہ اس ٹائم کہاں چلی گئی، کیونکہ باتھ روم میں بھی نہیں تھی۔ باتھ روم کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ میں یہ سوچ کر اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ کہاں گئی ہے، لیکن جب باہر آیا تو گھر کے صحن کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ صحن میں 10 مرد کھڑے تھے، 10 کے 10 ہی جوان اور امیر اور خوبصورت لگ رہے تھے، اور اس میں سے ایک نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میری بیوی کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے جیسے ہی میری طرف دیکھا مجھے کہا کہ میری مدد کرو، مشکل میں ہوں۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ سب میرے گھر میں کیسے گھس آئے؟ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بیوی کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس یہیں عزت سے چھوڑ جائیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میری بیوی کی ضرورت ہے اور آدھی رات کو ہمارے گھر میں گھس آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دستک دی لیکن آپ لوگوں نے سنا نہیں، ہم لوگ جلدی میں تھے اس لیے آ گئے، آپ کی بیوی جاگ رہی تھی، نہیں تو ہم پہلے آپ سے ہی بات کرتے۔ میں نے کہا کہ ایسے بھی کیا مجبوری ہے تم لوگوں کی؟ میں دل ہی دل میں ڈر بھی رہا تھا کیونکہ وہ 10 لوگ تھے اور اگر ان کو میری کوئی بات پسند نہیں آتی تو وہ آسانی سے مجھے ایک طرف پھینک کے میری بیوی کو وہاں سے لے جا سکتے تھے۔ میری بیوی بہت ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں بہت ضروری کام ہے۔ ہم دونوں ہی ساتھ چلے گئے۔ پتہ چلا کہ وہ ساتھ والے گاؤں کے ملکوں کے گھر سے آئے تھے جن کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، لیکن ان کی بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی، ہسپتال لے جانے کا بھی وقت نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ ہمارا بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی، کیونکہ اگر بیٹی ہونے والی ہے تب تو کوئی اس عورت کی مدد نہیں کرے گا، پر اگر بیٹا ہونے والا ہے تو ساری جائیداد اس کے نام ہوگی، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا میری بیوی کی جان بچ جائے گی اور میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا؟ دراصل ہماری پہلے 6 بیٹیاں ہیں اور میرے بابا ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے شہر لے جانے کی، اور نہ ہی وہ پیسے بھرنے کو تیار ہیں۔ ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس خاندان کا وارث ہونے والا ہے تبھی میں اس عورت پہ پیسے لگاؤں گا، نہیں تو نہیں لگاؤں گا۔ آپ اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ ان کو بتا دے کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی۔ میری بیوی آگے بڑھی اور اس نے اس عورت کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد کہنے لگی بیٹا ہونے والا ہے آپ کی بہو کے ہاں، اور آپ کو عین وقت پر یہ سب کچھ سوچ رہا ہے، فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ اس عورت کی حالت بہت خراب تھی، ان کو بڑی والی ایمبولینس بلانی پڑی۔ اس کا کرایہ بہت زیادہ تھا اور اس کا شوہر حویلی میں نہیں رہتا تھا۔ اپنی بیوی کو اس لیے لے کر آیا تھا کہ اگر بیٹا ہونے والا ہے تو وہ اس کے علاج پر پیسے لگائے۔ شاید اس نے بھی ہماری طرح محبت کی شادی کی تھی، اس لیے اسے خاندان سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ معاملات تو ہمیں بعد میں ہی پتہ چلے۔ وہ لوگ اس عورت کو لے گئے اور اس کے ہاں واقعی بیٹا پیدا ہوا۔ ان لوگوں نے خوش ہو کر ہمیں بہت سارے پیسے دیے، اتنے پیسے کہ ہم اپنا گھر بھی بنا سکتے تھے۔ جب واپس آ گئے تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم یہ سب کیسے کرتی ہو، آج بتا ہی دو۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ کوئی کرامت نہیں ہے، صرف انداز ہیں۔ میں جو پورا دن گھر سے باہر رہتی تھی نا، میں لوگوں کے گھروں میں جھانکتی تھی، میں نے بھیس بدلا ہوتا تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے میں چلنے کودنے میں کتنی تیز ہوں، کہیں بھی چڑھ سکتی ہوں۔ لوگوں کے گھروں کی خبر رکھتی تھی اور پھر وہی لوگ میرے پاس آتے تھے تو مجھے پہلے سے ہی ساری باتوں کا پتہ ہوتا تھا اور میں پہلے ہی نتیجہ نکال دیتی تھی۔ جیسے وہ رہا تھا، آئی تھی اس لڑکے کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ وہ کیسا ہے، تو میں نے پہلے ہی اس کے گھر میں جہاں کے اس کے طور طریقے دیکھ لیے تھے۔ اور رہی بات حاملہ عورت کو دیکھ کے بتانے کی کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سائنس ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے کلو ہیں، علامات ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تم اتنی زیادہ سمجھدار ہو اور اتنی باریک سوچ رکھنے والی ہو، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا اس لیے تو کہتی تھی کہ تمہاری بیوی عام نہیں ہے، بس اب ہم یہ گاؤں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ہم لوگوں نے اپنا سب کچھ وہیں بیچ دیا، جو بھی ہمارے گھر کا سامان وغیرہ تھا، اور سارے پیسے لے کر ہم لوگ شہر میں آ گئے اور یہاں پہ آ کے ہم نے گھر کرائے پہ لیا، لیکن کاروبار بنا لیا۔ ہماری زندگی آسائشوں سے لیس ہو چکی تھی، کوئی تنگی اور پریشانی نہ رہی تھی۔ بیوی کو باہر نکل کر مردوں میں جا کر کمانے میں مشکل ہوتی تھی تو وہ گھر بیٹھے اپنے اس جمناسٹک کے ہنر سے کما رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انسان کو ہوتے شعور کے ساتھ کام کرنا چاہیے، خود کو کسی پر انحصار نہ کریں، اپنے ہاتھوں کی کمائی میں برکت ہوتی ہے۔